السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا۔ تیسرے والیوم میں دوسرا چیپٹر ہے کتاب الرقاق، دلوں کو نرم کر دینے والی باتوں کا بیان، اور اس میں جو ہے سب چیپٹر وہ ہے لوگوں میں تغیر و تبدل کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5360۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اپنے حالات و صفات کے اختلاف کے لحاظ سے ان 100 اونٹوں کی طرح ہیں جن میں تم ایک بھی سواری کے قابل نہ پاؤ۔ حدیث نمبر 5361۔ ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی و موافقت کرو، جس طرح بالشت کے برابر اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانڈے کے بل میں گھسے ہوں تو تم بھی ان کی موافقت کرو گے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، پہلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اور کون ہیں؟ حدیث نمبر 5362۔ مرداس اسلمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے اور بے کار لوگ باقی رہ جائیں گے، جیسا جو کا بھوسا یا کھجور کا کچرا باقی رہ جاتا ہے، جن کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 5363۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت تکبرانہ چال چلے گی اور بادشاہوں کے بیٹے یعنی فارس و روم کے شہزادے ان کے خادم بن جائیں گے، تو اللہ اس امت کے برے لوگوں کو ان کے اچھے لوگوں پر مسلط فرما دے گا۔ ترمذی اور فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5364۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم اپنے خلیفہ کو قتل نہیں کرو گے، باہم قتل و غارت نہیں کرو گے، اور تمہارے برے لوگ تمہاری دنیا کے وارث نہیں بن جائیں گے۔ حدیث نمبر 5365۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ذلیل و کمینہ شخص دنیا کے مال، متاع اور عہدہ و منصب سے سب سے زیادہ بہرہ مند ہوگا۔ حدیث نمبر 5366۔ محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے یہ حدیث بیان کی جس نے علی بن ابی طالب سے سنا۔ انہوں نے فرمایا، ہم مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک مصعب بن عمیر ہمارے پاس آئے۔ ان پر صرف ایک ہی چادر تھی جس پر چمڑے کے پیبند لگے ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ ان کی سابقہ نعمتوں والی حالت اور آج کی حالت کا فرق دیکھ کر رونے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری حالت کیا ہو گئی جب تم میں سے کوئی شخص دن کے پہلے پیر ایک جوڑا پہنے گا اور دن کے دوسرے پیر دوسرا جوڑا پہنے گا، اس کے دسترخوان پر ایک تشتری رکھی جائے گی اور دوسری اٹھائی جائے گی، اور تم اپنے گھروں کو پردوں اور سجاوٹ کی چیزوں سے اس طرح ڈھانپو گے جس طرح کعبہ کو غلافوں کے ساتھ ڈھانپا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اس وقت ہم آج کی نسبت بہتر ہوں گے، ہم عبادت کے لیے فارغ ہوں گے اور ہم کام کاج سے فارغ کر دیے جائیں گے، ملازم کام کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس وقت کی نسبت آج تم بہتر ہو۔ حدیث نمبر 5367۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ وہ اس وقت اپنے دین پر قائم رہنے والا انگارہ پکڑنے والے کی طرح ہوگا۔ ترمذی اور فرمایا، اس حدیث کی سند غریب ہے۔ حدیث نمبر 5368۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے امراء وہ ہوں گے جو تم میں سب سے بہتر ہوں گے، تمہارے مالدار لوگ سخی اور تمہارے معاملات باہمی مشورے سے طے ہوں گے، تو پھر تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے پیٹ سے بہتر ہوگی، یعنی زندگی موت سے بہتر ہوگی۔ اور جب تمہارے حکمران برے لوگ ہوں گے، تمہارے مالدار لوگ بخیل اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہوں گے، تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پشت سے بہتر ہوگا، موت زندگی سے بہتر ہوگی۔ ترمذی اور فرمایا، یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5369۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے کہ گمراہ قومیں تمہارے خلاف لڑنے کے لیے ایک دوسری قوموں کو بلائیں، جس طرح کھانے والے کھانے کے برتن کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا، اس روز ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس روز تم زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جھاگ کی طرح ہوگے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول، وہن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔
حدیث نمبر 5370۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ جس قوم میں خیانت عام ہو جائے تو اللہ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ جس قوم میں زنا پھیل جائے تو ان میں اموات بڑھ جاتی ہیں۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے تو ان سے رزق روک لیا جاتا ہے، اور جو قوم ناحق فیصلے کرنے لگے تو ان میں قتل عام ہو جاتا ہے، اور جو قوم عہد شکنی کرتی ہے تو ان پر دشمن کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔